بہت پرانے زمانوں کی بات ہے جب زندگی کی رفتار سست تھی اور ہر چیز میں ایک خاص سادگی تھی۔ ایک چھوٹی مگر سرسبز و شاداب بستی تھی جس کے کنارے ایک غریب اور محنتی لکڑہاڑا عمران رہتا تھا۔ عمران کا جسم مضبوط تھا اور اس کے دل میں اللہ پر کامل یقین۔ وہ ہر صبح سویرے جب پرندے گانا شروع کرتے اپنی کلہاڑی لے کر جنگل کا رخ کرتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا۔ یہ لکڑیاں ہی اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھیں، جنہیں وہ بازار میں بیچ کر اپنی بیوی آمنہ اور 3 چھوٹے معصوم بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ ان کے گھر میں بہت زیادہ آسائشیں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود عمران کے چہرے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ وہ اکثر آمنہ سے کہتا، آمنہ، اللہ جو دیتا ہے برکت اسی میں چھپی ہوتی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آمنہ بھی اس کی ہم خیال تھیں اور مشکل حالات میں صبر و شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن عمران حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک موسم نے تیزی سے پیترا بدلا۔ آسمان پر سیاہ گرجدار بادل اس طرح چھا گئے جیسے ساری روشنی کو نگل لیں گے۔ عمران نے محسوس کیا کہ ایک تیز بارش آنے والی ہے اور اس نے اپنے کام کو سرعت سے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ آدھا ہی کام نپٹا پایا تھا کہ آسمان نے اپنا بوجھ زمین پر گرا دیا۔ یہ ایک موسلا دھار بارش تھی جس نے لمحوں میں جنگل کو کیچڑ میں بدل دیا۔ عمران جلدی سے ایک گھنے اور تناور درخت کی چھاؤں میں پناہ لینے کے لیے بھاگا، مگر اس کی کٹی ہوئی ساری لکڑیاں پوری طرح بھیگ چکی تھیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اس گیلی لکڑی کو بازار میں کون خریدے گا؟ اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ لیکن اس مایوسی کے لمحے میں بھی اس نے فوراً اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، یہ سب اللہ کی مشیت ہے، یہ آسمانی فیصلہ ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوتی ہے۔ بارش تھمنے کے بعد عمران اپنے بھیگے ہوئے لکڑیوں کے گٹھر کو بمشکل اٹھا کر بستی کے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ بازار میں لوگوں نے جب اس کی لکڑیاں دیکھیں تو طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ ایک شخص نے ناک چڑھا کر کہا، ارے بھائی، یہ تو پانی سے لبالب بھری ہوئی ہیں، یہ تو کبھی نہیں جلیں گی، ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ دوسرا طنز کرتا ہوا بولا، کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ جاؤ اور انہیں پہلے سکھا کر لاؤ، پھر ہم دیکھیں گے۔ گاہک آتے رہے، لکڑیوں کو چھوتے اور پھر منہ بنا کر آگے بڑھ جاتے۔ دوپہر کا وقت بھی گزر گیا اور سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا، مگر عمران کی ایک چھوٹی سی لکڑی بھی نہ بکی۔ عمران مایوس ہو کر بھاری دل کے ساتھ اپنا سامان باندھنے ہی والا تھا کہ ایک بہت ہی نفیس اور قیمتی لباس میں ملبوس ایک سفید ریش بوڑھا شخص اس کے پاس آ کر رکا۔ اس بوڑھے کے چہرے پر ایک غیر معمولی حکمت اور شفقت جھلک رہی تھی۔ اس نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا، میرے جوان، تمہاری یہ لکڑیاں اتنی گیلی کیوں ہیں؟ کیا تم نے انہیں بارش سے نہیں بچایا؟ عمران نے بڑے احترام سے سلام کیا اور سارا واقعہ بغیر کسی کمی بیشی کے سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح تیز بارش آئی اور وہ بچا نہیں سکا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا، تم نہیں جانتے کہ اس میں تمہارے لیے کتنی بھلائی ہے۔ میں ایک حکیم ہوں، میرا نام پیر بابا کریم بخش ہے۔ میں ایک بہت ہی نایاب اور خاص دوا بناتا ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دوا کو بنانے کے لیے صرف بھیگی ہوئی یا نیم گیلی لکڑیاں ہی کام آتی ہیں۔ سوکھی لکڑیاں استعمال کرنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پیر بابا کریم بخش نے بغیر کسی بحث کے عمران کی ساری لکڑیاں بازار کی عام قیمت سے 2 گنی قیمت پر خرید لی۔ عمران کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے مالک، تو نے سچ ہی فرمایا۔ جس نقصان سے میں گھبرا رہا تھا، تو نے اسی میں میرے لیے سب سے بڑا فائدہ رکھ دیا۔ اگلے دن جب عمران صبح شادی کے وقت گھر سے جنگل کے لیے نکلا تو اس کے دل میں ایک شریر خیال آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں آج لکڑیاں کاٹ کر انہیں جان بوجھ کر کسی ندی یا تالاب میں بھگو دوں۔ ہو سکتا ہے کہ پیر بابا کریم بخش پھر سے مل جائیں اور مجھے 2 گنی قیمت مل جائے۔ لیکن یہ سوچ اس کے دل میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ فوراً اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، عمران، یہ لالچ اور دھوکہ دھڑی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک بار اتفاق سے نفع دیا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جان بوجھ کر کسی بھی معاملے میں جھوٹ اور فریب کا سہارا لینا گناہ ہے۔
جو رزق خلوص سے کمایا جائے وہی بابرکت ہوتا ہے۔ عمران نے فوراً اپنے اس ناپاک خیال سے توبہ کی اور صاف دھوپ میں جنگل پہنچ گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پوری ایمانداری اور خلوص سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک بڑے پتھر کے سائے میں بیٹھ کر روٹی کھانے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے دور سے شور اور بھاگنے کی آوازیں سنی۔ چند خوف زدہ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہانفتے ہوئے بتایا، بھاگو عمران، جنگل میں ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ آ گیا ہے، وہ ہر کسی کا سامان چھین رہے ہیں اور جو مقابلہ کرتا ہے اسے مار رہے ہیں۔ عمران گھبرا گیا کیونکہ اس کے پاس پچھلے دن کی کمائی ہوئی 2 گنی رقم موجود تھی۔ اس نے پیسوں کو مٹی میں چھپانے کی کوشش کی مگر وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے فوراً خود کو پرسکون کیا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، اللہ کی مرضی کے بغیر یہاں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو میرے مالک نے چاہا وہی ہو کر رہے گا۔ اسی لمحے اس نے قریب ہی ایک گھنے درخت کے پیچھے کسی کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ قریب جانے پر اس نے پہچانا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مہربان پیر بابا کریم بخش تھے۔ پیر بابا نے لرزتی آواز میں بتایا کہ ڈاکوؤں نے ان کا سارا قیمتی سامان، جڑی بوٹیاں اور سفری زاد راہ لوٹ لیا ہے۔ عمران نے فوراً اپنے پیسوں کی فکر چھوڑ دی، اپنی کلہاڑی اور لکڑیوں کا بوجھ وہی پھینک دیا اور پیر بابا سے کہا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، میں اس جنگل کے سبھی خفیہ راستے جانتا ہوں، میں آپ کو فوراً ایک محفوظ اور پوشیدہ راستے سے شہر پہنچا دیتا ہوں۔ عمران اور پیر بابا کریم بخش نے کئی گھنٹے ان کچے اور مخفی راستوں پر سفر کیا جو صرف جنگل کاٹنے والے ہی جانتے ہیں۔ عمران کو نہ اپنی چھوڑی ہوئی لکڑیوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس قیمتی رقم کا خیال۔ وہ صرف یہ کہتا رہا، انسان کو مصیبت کے وقت مدد دینا سب سے بڑا نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مدد بہت پسند ہے۔ شہر پہنچ کر پیر بابا کریم بخش نے شکرانے کے طور پر عمران کو ایک قیمتی انعام دینا چاہا مگر عمران نے لینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بابا جی میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے، نیکی کا بدلہ صرف اللہ ہی سے طلب کیا جاتا ہے۔ جب عمران نے اصرار سے انکار کر دیا تو حکیم نے مسکرا کر ایک چھوٹا مگر نفیس مٹی کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ نہیں بلکہ امانت ہے۔ یہ کچھ جادوئی اور نایاب بیج ہیں، انہیں اپنے گھر کے صحن میں یا قریب کی زمین پر بو دینا، یہ تمہاری قسمت کو ایک نئے رخ پر لے جائیں گے۔ عمران مغرب کے بعد تھکا ہارا گھر پہنچا۔ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا کہ آج وہ خالی ہاتھ کیوں لوٹا ہے اور کچھ کمایا کیوں نہیں؟ عمران نے اس سے ڈاکوؤں کے حملے اور پھر پیر بابا کی مدد کا سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ آمنہ نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، انسان کی جان اور عزت دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں رزق کسی اور جگہ سے ضرور عطا کر دے گا، اس کا فضل ہمیشہ رہتا ہے۔ اگلے دن صبح عمران نے وہ جادوئی بیج اپنے گھر کے پچھواڑے کی ایک چھوٹی سی زمین میں بو دیے۔ شام ہونے سے پہلے ہی وہ حیران رہ گیا، زمین سے چھوٹے مضبوط پودے تیزی سے نکل آئے تھے اور تیسرے دن یہ پودے اتنے بلند ہو گئے کہ ان پر سنہری رنگ کے سورج کی طرح چمکتے ہوئے انوکھے پھل لٹک رہے تھے۔ عمران نے ایک پھل کو احتیاط سے توڑا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اندر سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی جو کسی ہیرے کی مانند تھی۔ وہ فوراً شہر کے مشہور جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے جب اس چیز کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی رہ گئیں اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے میرے دوست، یہ تو اس زمانے کا انتہائی قیمتی اور نایاب ہیرا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خالص چمک اور کٹائی کبھی نہیں دیکھی۔ جوہری نے فوراً عمران کے تمام سنہری پھل 2 گنی قیمت پر خرید لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمران ایک بہت ہی امیر اور خوشحال شخص بن گیا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس نے فوراً اپنی بیوی آمنہ سے کہا، آمنہ، یہ ساری دولت ہماری محنت کا نہیں بلکہ ہمارے مالک کا دیا ہوا ہے، یہ ایک امانت ہے۔ ہمیں اس دولت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ جنگل کے ایک معمولی لکڑہارے کے ایک دن میں امیر بن جانے کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔
کچھ حیران زدہ تھے اور کچھ حسد میں مبتلا۔ گاؤں کا سخت گیر اور شکی زمیندار سردار وحید بھی آیا۔ اس نے کھلے عام شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران نے ضرور کوئی ناجائز، جادوئی یا غیر قانونی طریقہ اپنایا ہے۔ عمران نے سارا سچ بتا دیا، حکیم کے انعام سے لے کر سنہری پھلوں تک کی کہانی، مگر سردار وحید سمیت کسی کو بھی یقین نہ آیا۔ ایک بہت سرد رات گاؤں کے کئی غریب گھروں میں اچانک پر اسرار طور پر آگ لگ گئی۔ عمران اس وقت سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے شور سنا وہ فوراً جاگا۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ پانی کے سب سے بڑے برتنوں اور بالتیوں کا انتظام کریں، اور خود سب سے آگے ہو کر آگ بجھانے میں لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے دیکھا کہ کئی لوگ سردی میں کھلے آسمان تلے کھڑے رو رہے ہیں۔ عمران نے فوراً ان سب کو اپنے نئے، بڑے اور کشادہ گھر میں پناہ دی۔ اس کے بعد اس نے وہ فیصلہ کیا جو کسی امیر شخص کے لیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اپنی تمام کی تمام دولت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان غریبوں اور بے گھر لوگوں میں بانٹ دی۔ سردار وحید، جو رات بھر آگ کے منظر کو دیکھ رہا تھا، اس نے صبح جب عمران کی سخاوت اور ہمدردی دیکھی تو وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ عمران کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ عمران نے اسے اٹھایا اور پیار سے کہا، سردار وحید، اللہ سب کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہمیں دینے کے قابل بناتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو بھی دیں۔ دولت تو آنے جانے کی چیز ہے، لیکن انسان کا وقار ہمیشہ رہتا ہے۔ اگلے دن صبح جب عمران بیدار ہوا اور باغیچے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سارے سنہری پودے سوکھ چکے ہیں۔ وہ بالکل بے جان ہو چکے تھے، مگر اسے ذرا برابر بھی افسوس یا دکھ نہ ہوا۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے مالک نے یہ دولت مجھے اس لیے دی تھی تاکہ میں ایک بڑے مقصد کو پورا کر سکوں، تاکہ میں لوگوں کی مصیبت میں کام آ سکوں۔ جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو یہ نعمت بھی واپس لے لی گئی۔ اس کا فیصلہ بہترین ہے۔ عمران پھر سے پہلے کی طرح لکڑی کاٹنے کا اپنا پرسکون اور سادہ کام کرنے لگا، مگر اب یہ سارا گاؤں، جس میں سردار وحید بھی شامل تھا، عمران سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک تپتے ہوئے دن عمران اپنی بستی کے پاس کے ایک خشک کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک نوجوان لڑکا گر چکا تھا جو بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے فوراً اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک مضبوط رسی پکڑی اور کنویں میں اتر گیا۔ اس نے لڑکے کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا اور اسے کنویں سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ اس نے لڑکے کو، جو بہت کمزور ہو چکا تھا، اپنے گھر لے آیا اور کئی دن تک آمینہ کے ساتھ مل کر بغیر لاس ہو کر اس کی خدمت کی۔ انہوں نے اسے بہترین کھانا کھلایا اور اس کا بھرپور خیال رکھا۔ صحبت اور خدمت کے بعد لڑکے نے اپنا تعارف کرایا اور ایک بڑا راز فاش کیا۔ عمران بھائی، میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں، میں تو دارالحکومت کے جلیل القدر بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کامران ہوں۔ میں شکار کے دوران اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا اور اس خشک کنویں میں گر پڑا۔ شہزادے نے اپنے بچاؤ کی تفصیل بادشاہ کو سنانے کے لیے عمران سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ دارالحکومت کے شاہی دربار تک چلیں۔ عمران نے بادشاہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور احترام کے ساتھ شہزادے کے ساتھ دربار گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے عمران کا استقبال شاہی انداز میں کیا اور کہا، اے میرے دوست، تم نے میری سلطنت کے وارث کی جان بچائی ہے۔ تم ایک عظیم انسان ہو۔ آج تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مانگو، تمہیں کیا چاہیے؟ سونا، جاگیریں یا کوئی عہدہ؟ عمران نے اپنے امیر ہونے کے دور کی ہر بات کو یاد رکھا۔ اس نے بڑے وقار سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے گاؤں کے لوگ خشک سالی کی وجہ سے بہت مشکل میں ہیں۔ ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے صرف اپنے گاؤں کے لیے چند میٹھے پانی کے کنویں چاہیے۔ بادشاہ اس غریب لکڑہارے کی بالوز خواہش سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ عمران کے گاؤں میں 3 نئے کنویں کھدوائے جائیں اور ساتھ ہی گاؤں والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک خوبصورت مسجد اور بچوں کے لیے ایک مدرسہ بھی تعمیر کیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے عمران کو ایک بھاری نفیس طور پر سجا ہوا صندوق بطور تحفہ دیا۔ عمران گھر لوٹا،
اور آمنہ کے ساتھ مل کر صندوق کھولا۔ اس میں کچھ اشرفیوں کے علاوہ ایک چھوٹا سا چمڑے کا خط تھا۔ اس خط پر بادشاہ کے ہاتھوں لکھا تھا: میرے پیارے عمران، یہ رقم صرف تمہاری جائز ضرورتوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ کی کبھی خواہش نہ کرنا، اصل برکت اسی میں ہے، ہمیشہ کی برکت۔ اگلے دن صبح عمران اپنے صحن میں بیٹھا بادشاہ کے خط پر غور کر رہا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے وہی نورانی چہرے والے پیر بابا کریم بخش کھڑے تھے۔ پیر بابا نے اپنے پر حکمت انداز میں مسکراتے ہوئے کہا: یوسف، میں نے تمہیں 2 بار آزمایا ہے۔ پہلی بار میں نے تمہیں دولت کی آزمائش دی اور تم نے اسے غریبوں میں بانٹ کر سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری بار میں نے تمہیں خوف اور مشکل کی آزمائش دی اور تم نے اپنی جان اور دولت کو خطرے میں ڈال کر میری اور شہزادے کی مدد کی۔ تم نے کبھی اپنے لیے نہیں سوچا، کبھی خود غرضی نہیں دکھائی۔ تم ایک سچے مومن اور نیک انسان ہو۔ اب اللہ تمہیں صرف فانی دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی برکت اور حقیقی سکون عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر پیر بابا کریم بخش بالکل کسی روشنی کی لہر کی طرح عمران کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اس دن کے بعد عمران کی ہر محنت اور کوشش میں ایک انوکھی اور شاندار برکت شامل ہو گئی۔ اس کا گھر پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا، اس کے بچے نیک اور فرما بردار ہوئے اور اس کی بیوی آمنہ خوش رہنے لگی۔ پورا گاؤں عمران سے بے حد محبت کرنے لگا، اور جب کبھی کوئی شخص عمران کی اس غیر معمولی کامیابی اور سکون کا راز پوچھتا تو وہ بڑی عاجزی سے جواب دیتا: اللہ پر بھروسہ رکھو، ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھو اور لوگوں کی بے لوث مدد کرتے رہو۔ اپنے مالک کی مخلوق کی خدمت کرو گے تو میرا مالک اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ سچائی اور خلوص کا راستہ اپناؤ، اور اسی میں اصلی برکت ہے۔